رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بوڑھی عورت ام معبد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے دوستو، ہجرت کے سفر میں بہت سے دلچسپ اور سبق آموز واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک حیرت انگیز اور معجزانہ واقعہ یہ بھی ہے، جس کا تذکرہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ہجرت کے بیان میں اہتمام سے کیا گیا ہے۔ یہ ناقابل فراموش واقعہ ہجرت کے سفر کے دوران صحرائے قدیر سے گزرتے ہوئے پیش آیا، جس زمانے میں سورج اسلام فاران کی چوٹیوں سے بلند ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدیر نامی ایک چھوٹی سی بستی صحرا سے متصل واقع تھی۔ اس میں ایک مختصر سا غریب سا خاندان اپنی زندگی کے بڑے عجیب سے دن گزار رہا تھا۔ اس گھرانے کی ساری متاع لے دے کر ایک چھوٹے سے جھونپڑے، ایک ریوڑ، چند برتن اور مشکیزوں پر مشتمل تھی۔ خاندان کا سربراہ ایک جفاکش بدوی تمیم بن عبد الاعلیٰ خزائی تھا۔ اس کا بیشتر وقت بکریاں چرانے میں گزرتا تھا۔ اس کی اہلیہ بنت ام عاتقہ بنت خالد بن خلیل بن منکر بن سلول بن کعب بن عمرو تھا۔ دونوں کا تعلق بنی خزائی کی شاخ بنی کعب سے تھا۔ عاتقہ ایک پاک دامن، باوقار اور بلند حوصلہ خاتون تھیں، اور اپنی کنیت ام معبد سے مشہور تھیں۔ وہ عربوں کی خاص مہمان نوازی سے خاص طور پر متاثر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حصار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود وہ قید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھیں، اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت، جو کچھ میسر ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھیں۔ جب کوئی مسافر اس کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو اس کی زبان پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تعریف و تحسین اور دعائیں ہوتی تھیں۔ اس طرح ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مسافروں کی بے لوث خبرگیری اور خدمت و تواضع کی بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا، اور لوگ اس کے عالی حوصلے اور شرافت کی تعریف کرتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں سال تک ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو خلق خدا کی خدمت کرتے سال ہا سال گزر چکے تھے، اور وہ جوانی کی منزلوں سے گزر کر پختہ عمر تک پہنچ چکی تھیں۔ اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے صحرا نشینوں میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ تمیم اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی صاحب قریش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ چکی تھی۔ تاہم وہ زندگی کی ڈگر پر اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان غریب اور سادہ مزاج بدویوں کے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کے لیے دور دراز کی خاک چھانتے پھریں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ان کی صحرائی قیام گاہ صاحب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سات اقدس سے جگمگا اٹھے گی، اور کائنات ارضی اور سماوی کا ذرہ ذرہ اس کے مکینوں کی خوشبختی پر رشک کرے گا۔ 13 ربیع الاول سن 62 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا، اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر۔ اس مقدس قافلے کے آگے آگے
عبداللہ بن عریق پیدل چل رہے تھے۔ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اسے ساتھ لے لیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن فریق کے ساتھ یہ قافلہ جب غدیر کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق اکبر نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ لیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ یہ مقدس قافلہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے پر جا رکا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی، اسی وجہ سے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے پر بھی بہت مشکل وقت آن پڑا تھا۔ بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، دودھ، گوشت، کھجوریں، کھانے کی کوئی چیز اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں پیش کرو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے بصد حسرت جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف بندھی کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دولیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے دودھ دولیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ یہ بکری دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ اب وہ بکری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں باندھے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک تحیر خیز نظارہ دیکھا۔ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جوں ہی اس بکری کے تھنوں کو چھوا، وہ تھن فی الفور دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن مانگ کر دودھ دہنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ برتن لبالب بھر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وہ دودھ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو پلایا۔ اس نے وہ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو پھر خود پیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دہنا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن پھر لبالب بھر گیا۔ وہ دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کے لیے چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہوئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جس بکری کا دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس بکری کا دودھ دوہتے تھے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تھوڑی دیر بعد ام معبد کا شوہر تمیم اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگلوں سے واپس آیا۔ خیمے میں دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلیہ سے پوچھا، معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟
معبد نے جواب دیا، خدا کی قسم، ایک بابرکت مہمان عزیز کا یہاں ورود ہوا، انہوں نے بکری کو دوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر پیا اور یہ دودھ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ معبد نے بے ساختہ رحمت للعالمین کا جو حلیہ بیان کیا، تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، بدن فربا نہ نحیف، متناسب الاعضاء، خوبصورت آنکھیں، گھنے بال، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سرمگیں چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گونگریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، تبسم دل نشین، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دل ربا۔ پیارے دوستو، نہ تو قلم میں اتنی سعت ہے کہ حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلقہ تحریر میں لا سکے، اور نہ ہی زبان میں حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا خاصہ ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تذکرہ آیا حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ابو معبد تمیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صفات سن کر بول اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، میں ان سے جا کر ملوں گا۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے کانوں میں صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھنک پہلے سے پڑ چکی تھی، چنانچہ جب پہل ان کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر پڑی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو توحید کے دائی اور نیکی اور بھلائی کا سرچشمہ ہیں۔ بکری کا واقعہ دیکھا تو انہیں قطعی یقین ہو گیا کہ مہمان عزیز اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ وہ اسی وقت سچے دل سے مسلمان ہو گئی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور معبد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جنہیں براہ راست انوار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ ہی وہ جگہ تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے سوکھی بکری سے دودھ دہنے کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ معبد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جن عظیم الفاظ میں بیان کیا، اہل علم اس پر آج بھی انگشت بدندہ ہیں۔ حضرت معبد کی زندگی کے مزید حالات تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے، تاہم ان کی زندگی کے ایک واقعے نے جو پہلے بیان کیا گیا انہیں شہرت عام اور بقائد عام میں اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد اس پر رشک کرتے رہیں گے۔ حضرت معبد خوش قسمت خاتون ہیں جو صرف مہمان نوازی کی صفت کی بنا پر
دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہوئیں اور اعلیٰ مرتبہ پایا۔ یہ وہ خوشبخت صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر ترین لیکن جامع اور لغوی تفصیل پیش کر کے سیرت نگاری کی تاریخ میں اپنا نام سنہرے الفاظ میں رقم کروا لیا۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، جس میں ہم نے آپ کو معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے آگاہ کیا جس میں ان کی مہمان نوازی کی صفت کی بنا پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا، ان کا حلیہ بیان کیا اور اپنا نام تاریخ میں درج کرایا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل میزبان اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔